جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے، اگر سکندر اس وقت موجود ہوتا تو میں اس سکندر کو چیلنج کے ساتھ اس منبر کے نیچے بٹھا کے کہتا، ان کے مقدر پہ تو رشک کر، تو کیا مقدر کا سکندر ہے اور تیری اوقات کیا ہے، تجھ سے بڑا محروم کون ہے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیدا ہوا اور تو نے 16 سال محنت کی، اور 16 سال محنت کے بعد تو نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، لیکن تو ہی کہتا تھا نا کہ جب میں جنازے میں جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا تاکہ میں ہاتھ خالی لے کر کے جاؤں۔ مسلمانوں، جو بات میں کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں بلکہ یہ دل کی آواز ہے، اگر یہ بات تم نے سمجھ لیا تو تم اپنے مقدر پہ رشک کرو گے۔ کوئی سکندر اور کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے تمہارے سامنے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، 16 سال محنت کر کے جس نے جنگل و بیابان میں گھاس پھوس پر سویا اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جب جنازے میں گیا تو خالی ہاتھ گیا اور اس کو کیا ملا؟ آدھی سے زیادہ دنیا کی حکومت ملی اور ہاتھ خالی گیا، لیکن سنیو اس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے اور تمہیں اللہ کا محبوب ملا ہے، تمہیں مالک کونین ملا ہے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت ملے ہیں، اور تم جب دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اپنے جنازے میں ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جاؤ گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم دامن مصطفیٰ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ ارے یہ انسان کیا انسان، فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ کس بنیاد پر؟ تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ اگر رہ گیا، جنازے میں تم دامن مصطفیٰ لے گئے، فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اگر علماء بیٹھے ہوئے پیچھے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے، تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری قبر میں سمٹ آئے گی اور تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم نبی سے وفا کر لو گے، رسول اللہ سے وفا کر لو گے۔ تم سب کے سب عاشق رسول ہے۔ اب بس ایک بات کر کے بات پوری کر لینا ہے، جتنی دیر میں آپ سمجھ لیں۔ اللہ اکبر۔ نبی سے وفا کسے کہتے ہیں؟ نبی یہ پاک سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ تم سب عاشق رسول ہو نا میرے بھائی، تو اب بتاؤ رسول اللہ سے ہمیں وفا کرنا ہے، اللہ ہمارا ہوگا اگر ہم نے نبی سے وفا کر لی۔ اقبال نے تک کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ ارے تم اللہ اکبر بٹیا کی شادی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ نوکریاں کیا چیز ہے، دنیا تمہاری غلام بن جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ نیند کی گولی کھا کر کے تمہیں نیند نہیں آتی، نیند کیا چیز ہے، جنت تمہارے پاس سمٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نبی سے وفا کر لو میرے بھائی، نیند کیا چیز ہے، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر۔ وہ بغداد کا بہلول جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، وہ دیوانہ گھروندہ بنا کر جنت بھیجتا ہے بادشاہ کی بیوی کو۔ اللہ اکبر۔ نبی کی وفا کتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میلاد منانے والوں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، کمکمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، مجلسہ سجانے والوں، مرید ہونے والوں، قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، چشتی، وارسی، مداری سب بننے والوں، کیا ہمارے اندر وفاداری ہے نبی کی؟ یاد رکھنا، اگر نبی کی وفاداری ہے تو تم قادری ہو، ورنہ تم قادری کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم چشتی ہو، ورنہ تم چشتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم مداری ہو، ورنہ تم مداری کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم رضوی ہو، ورنہ رضوی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ آپ کہیں گے امین القادری یہ نبی کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور بات پوری ہوگی، کیونکہ بات ہو چکی۔ 2.25 گھنٹہ جب نبی کی نعت ہوئی تو بات ہو گئی، اس لیے کہ ذکر نظم میں کیا جائے
یا نثر میں کیا جائے، ذکر ذکر ہوتا ہے، محبوب کا ذکر ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب یہاں دو سوال کرنا ہے مجھے آپ سے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اللہ اکبر۔ مثال کے ذریعے سمجھو، ایک بندہ ہے، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہو، اور یاد رکھنا تقریر اتنی توجہ سے نہیں سنی جاتی، دل کا درد ہی سنجیدگی سے سنا جاتا ہے۔ جب کوئی دل کا درد بیان کرتا ہے تو آدمی کان لگا کے سنتا ہے، کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو تو صحیح، بعد میں نتیجہ نکالیں گے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میرے بھائیوں۔ ایک بندہ ہے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہاں یا نہیں کچھ مت بولنا، صرف سننا، بس آج سننا ہے آپ کو، کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ایک بات کہوں، اگر نبی کے وفادار ہو جاؤ گے نا تو نبی تمہاری میت کے دن تمہارے گھر تمہیں لینے آئیں گے۔ یہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں۔ جس کو ثبوت چاہیے میں حوالہ بھی پڑھ دوں گا، ابھی حوالہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ تقریر نہیں ہو رہی، دل کا درد ہو رہا ہے، بربط دل پر عشق کے تار چھیڑ رہا ہوں۔ اگر مائک والا بھیا یہاں موجود ہے، اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مائک کی آواز اگر وہ کھول دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا، اس رزق کو کھول دے گا انشاءاللہ، اس کے سبب مقدر کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن تھوڑی سی آواز کھل جائے تو عرض یہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ بات تھوڑی کھلے فضا میں کہنے کی ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اگر ہم نبی کے وفادار ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں، میں نے کہا آتے سب کی قبر میں، لیکن جو وفادار ہوتا ہے مرنے سے پہلے حضور اس کے سرہانے ہوتے ہیں، اس کو لینے خود آتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس کو لینے رسول اللہ آئے اس کو قبر کا خوف کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انگلیاں کٹنے کا درد نہ ہو، جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کا مزہ کیا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ غور کیجئے گا، جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں نبی ان کو لینے تک آتے ہیں، اللہ اکبر، پھر قبر میں اس کو بعد میں اتارا جاتا ہے، پہلے رسول اللہ اس کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں، اس کے اترنے سے پہلے حضور آتے ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے۔ کوئی وفادار ہو کر تو دیکھے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہزاروں لوگ سرے شام سے لے کر ابھی رات نصف گزر چکی، رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر سے نیچے ڈھلک کر گھٹنوں کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے میں آپ یہاں عشق رسول میں بیٹھے ہوئے اتنی گرمی میں سن رہے ہو۔ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میں کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا، لیکن اپنے آپ سے پوچھو، دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں یا نبی پہ ظلم کرنے والے ہیں؟ نبی پہ ظلم کرنے والے ہو یا نبی سے وفا کرنے والے ہو؟ نبی سے جفا کرنے والے ہو یا نبی سے وفا کرنے والے ہو؟ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے۔